کہ جو شخص حصول علم کے لیے کسی راستے پر گامزن ہو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کہ جو بھی شخص علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اپنے پر اس کے نیچے بچھا دیا کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین میں موجود تمام مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ پانی میں موجود مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ ایسا مقام ہے کسی کا بتائیے جو اسلام نے علم حاصل کرنے کی وجہ سے علم حاصل کرنے والے کو عطا فرمایا؟ کتنا بڑا کتنا اونچا مقام ہے کہ فرشتے بھی دعا اور آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہے ساری کی ساری، اور حتیٰ کہ پانی کے اندر رہنے والی مخلوق مچھلیاں بھی جو ہے سمندر کی مچھلیاں بھی ایسے شخص کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم کی تلاش میں علم کی جستجو میں لگا رہتا ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت یہ مقام ہے۔ یہ کسی ادنا شخص کو حاصل نہیں ہوگا، یہ بے علم شخص کو حاصل نہیں ہوگا، یہ اس کو حاصل نہیں ہوگا جو علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ حاصل اسی کو ہوگا جو علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تلاش میں رہتا ہے علم کی کہ کسی بھی طریقے سے میں علم حاصل کروں۔ پر لگے یہ رمضان گزرا، آپ نے پچھلا خطبہ احتساب رمضان پہ سنا کہ آپ نے یہ سماعت کیا اس میں کہ ان نیکیوں کو کیسے باقی رکھنا ہے۔ جو ہم نے نمازیں پڑھی، جو 11 مہینے اللہ رب العالمین کا در بھول چکے ہوتے ہیں، جو ماہ رمضان میں پہلی صفوں کے نمازی بن گئے تھے، وہ نمازی کہاں چلے گئے؟ مسجدیں ترس گئی ان کو دیکھنے کے لیے، وہ نمازی نظر نہیں آ رہے، اب وہ جو ہے 1 سال کے بعد پھر نظر آئیں گے۔ تو ایسی تربیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں ہم اپنی جو ہے مغفرت نہ کروا سکے، اپنے آپ کو چینج نہ کر سکے، بدل نہ سکے، ہم اپنے آپ پہ اپنے اندر تبدیلی نہ لا سکے۔ ایسے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں، اور ایسا ایک رمضان نہیں، 1000 رمضان اگر ہماری زندگی میں بھی آ جائے تو کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں علم نافع اور علم زار یعنی فائدہ مند علم اور نقصان دہ علم کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اسلامی طرز معاشرت کا اولین اصول یہی ہے کہ ہر انسان کو علم کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے، اور ہر انسان کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے علاوہ فرائض و واجبات اور روزمرہ کے پیش آمدہ مسائل میں شرعی رہنمائی کا علم ہونا چاہیے۔ جہالت کی زندگی گمراہی کی زندگی کے مترادف ہے، اس لیے خود بھی راہ ہدایت پر گامزن ہونے کے لیے اور لوگوں کے قلوب و اذہان کو بھی اس سے منور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم و تعلم سے وابستگی رکھے، کیونکہ یہ اسلام کا بنیادی ترین امر ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل فرمائی وہ کون سی تھی؟ وہ تعلیم و تعلم سے ہی متعلق تھی۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور تیرا رب بڑا عزت والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا ہی نہ تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس قوم کا جس امت کا سب سے پہلا لفظ وحی کی طور پر جس امت کے لیے نازل ہوا وہ لفظ کیا تھا؟ اقرا، پڑھو یہ کہا گیا۔ لیکن افسوس ہے اس بات کا کہ آج وہی قوم تعلیم و تعلم سے کوسوں دور نظر آتی ہے، بہت دور ہے۔ سب سے کم اگر آپ اندازہ لگائیں تعلیم سے، اگر کوئی سب سے کم کوئی قوم ہے پڑھی لکھی، سب سے زیادہ دور اگر کوئی قوم ہے تو وہ امت مسلمہ۔ آپ سروے کیجئے، ہندوستان کا سروے کر لیجئے، سب سے کم نظر آتے ہیں مسلمانوں میں پڑھے لکھے۔ کیوں ایسا کیا؟
اسی حوالے سے آج کے اس خطبے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا علم ہے کہ جس کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس سلسلے میں جان لیجئے کہ اسلام نے علم نافع کو فائدہ مند قرار دیا ہے اور اسی کے حصول کو کہا ہے۔ علم کو نفع بخش اور غیر نفع بخش دو حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ نفع و ضرر دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے ہیں، جبکہ مروجہ نظام تعلیم اور اسلام کے فلسفہ تعلیم میں یہی جوہری فرق ہے کہ صرف مادیت کے حصول کو ترجیح دیتا ہے، اور اسلام دنیاوی زندگی میں جائز اور آسائش، آرام، سکون، کامیابی کی نفی نہیں کرتا، بلکہ اسلام دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ آخرت کی فوز و فلاح اور ابدی نجات کو اپنے تعلیمی اور تربیتی نظام کا اساسی ہدف قرار دیتا ہے۔ اللہ نے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ فرمایا جو کچھ تجھے اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کو تلاش کر اور اپنے دنیاوی حصے کو نہ بھول۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، فساد برپا نہ کر۔ یقیناً اللہ مفسدوں کو، فساد برپا کرنے والوں کو، لڑانے والوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ علم کی دو بنیادی اقسام، پہلا علم نافع۔ علم نافع وہ علم ہے جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے انسان اور انسانی معاشرے کے لیے خیر اور کامیابی کا باعث ہو۔ اسلام کی نظر میں یہ علم نافع ہے اور یہی مطلوب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم نافع سے مراد وہ علم ہے جو انسان میں خوف پیدا کر دے، جو انسان میں اللہ کا ڈر پیدا کر دے، اللہ کے خوف کو بڑھا دے اور دنیا کی طمع، دنیا کا لالچ اور اس کی رغبت کو جو ہے کم کر دے۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ما ابتغی بہ وجہ اللہ، کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہے سب کا سب ملعون ہے، سوائے اس چیز کے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رضا مطلوب اور مقصود ہو، سوائے اس چیز کے۔ تو اس حدیث کی شرح میں امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوائے اس چیز کے جس کے ذریعے رضائے الہی مطلوب اور مقصود ہو سے مراد علم نافع ہے، نفع بخش علم ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ کی معرفت، اس کی قربت اور اس کی خوشنودی تلاش کی جاتی ہے۔ دوسرا علم ہے علم زار، نقصان دہ علم۔ نقصان دہ علم، علم زار وہ علم ہے جو تعلیم دنیا اور آخرت یا دونوں جہان میں سے کسی بھی ایک کے لیے نقصان کا باعث ہو، وہ علم زار کہلاتا ہے، نقصان دہ علم کہلاتا ہے۔ یعنی بعض اہل علم نے اسے علم ہی شمار نہیں کیا، ان کا کہنا ہے کہ اس کو علم نہیں کہا جا سکتا جو دین، عوام یا معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات الشرک باللہ والسحر، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اس میں سے کہا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو ہے تو ان سے بچو۔ یعنی اعتقادی خرابی اور جادو کرنا اور اس کا سیکھنا، یہ اس کے سیکھنے کے بعد بھی عمل میں آتے ہیں، لیکن زبان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ہلاکت خیز قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علم سے پناہ مانگتے تھے اور مانگنے کا حکم دیتے تھے کہ جو بے فائدہ ہو، بے ثمر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلی اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، کہ اللہ سے نفع بخش علم کا سوال کرو اور ایسے علم سے پناہ مانگو جو فائدہ نہ دیتا ہو، جو نقصان دہ ہو، اس سے پناہ مانگی۔ اور خود اللہ کے نبی یہ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو، جو فائدہ مند نہ ہو، پناہ مانگتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما، فرمائے
یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ جو علم تو نے مجھے عطا کیا ہے اس سے مجھے نفع عطا فرما، فائدہ عطا فرما، اور جو علم مجھے نفع دے سکتا ہے وہی مجھے عطا فرما اور میرے علم میں اضافہ فرما، زیادتی فرما۔ علم نافع کی اہمیت کو بھی جانیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم کہ جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو، اور تیسرا ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 امور کو ثواب جاریہ کا ذریعہ بتلایا، ان میں سے ایک علم نافع کو بتایا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں لوگوں کو فائدہ بخش امور کی تعلیم دے گیا اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ایسے شخص کو فوت ہونے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ گویا علم نافع کی تعلیم اور تعلم دنیا میں بھی شرف و عزت کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں بھی فلاح و بہبود کا اور فلاح کا، نجات کا باعث بنے گا۔ اگر بغور جائزہ لیا جائے تو باقی 2 امور بھی علم ہی کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر انسان کو صدقے کے فضائل سے متعلق علم ہوگا تو تبھی وہ صدقہ کرے گا، تبھی خیرات کرے گا۔ اسی طرح اگر انسان نے دین کی تعلیم دے کر اولاد کی اسلامی نہج پر، اسلامی طریقے پر تعلیم و تربیت کی ہوگی تو پھر ہی وہ اس کی وفات کے بعد اس کی فلاح و نجات کے لیے دعائیں کریں گے، وگرنہ نہیں۔ اسی طریقے سے بھائیو، علم نافع کے فضائل اور ثمرات، علم نافع یعنی علم شرعی کے فضائل اور ثمرات سے متعلق چند احادیث مبارکہ آپ ملاحظہ کریں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العلم احب الی من فضل العبادہ، علم کی فضیلت میری نظر میں عبادت کی فضیلت سے زیادہ پیاری، علم کی فضیلت میری نظر میں عبادت کی فضیلت سے زیادہ پیاری۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، یقیناً صاحب علم شخص کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات میں چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، صاحب علم شخص کی عبادت گزار پر فضیلت اسی طرح ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا شخص پر فضیلت حاصل ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض والحیتان فی جوف الماء، کہ جو شخص حصول علم کے لیے کسی راستے پر گامزن ہو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کہ جو بھی شخص علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اپنے پر اس کے نیچے بچھا دیا کرتے ہیں، آسمان اور زمین میں موجود تمام مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، پانی میں موجود مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ ایسا مقام ہے کسی کا بتائیے جو اسلام نے علم حاصل کرنے کی وجہ سے علم حاصل کرنے والے کو عطا فرمایا ہے۔ کتنا بڑا، کتنا اونچا مقام ہے کہ فرشتے بھی دعا اور آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہے ساری کی ساری، اور حتیٰ کہ پانی کے اندر رہنے والی مخلوق مچھلیاں بھی جو ہے، سمندر کی مچھلیاں بھی ایسے شخص کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم کی تلاش میں، علم کی جستجو میں لگا رہتا ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ مقام ہے، یہ کسی ادنا شخص کو حاصل نہیں ہوگا، یہ بے علم شخص کو حاصل نہیں ہوگا، یہ اس کو حاصل نہیں ہوگا جو علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ حاصل اسی کو ہوگا جو علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تلاش میں رہتا ہے علم کی کہ کسی بھی طریقے سے میں علم حاصل کروں۔ اسی طریقے سے بھائیو، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق كلهم يصلون على معلم الخير حتى نینان البحر
کہ ساری مخلوقات خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے بھائیوں، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صرف اور صرف اس ارادے سے آتا ہے، صرف اس ارادے سے آتا ہے کہ وہ خیر و بھلائی کی کوئی بات سیکھے گا یا سکھائے گا، تو اسے کامل حج کرنے والے حاجی کے ثواب کے مثل اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس لیے آنا چاہیے۔ آج دیکھ لو، آج ابھی دیکھو کتنے 20 منٹ تقریباً خطبے کے گزر گئے۔ یہ مسجد کتنی ہے، کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آدھی سے زیادہ۔ یہ مسجد کب بھرے گی؟ جب خطبے کا وقت بالکل ختم ہو جائے گا، جب دوسرا خطبہ شروع ہوگا، اب آئے دوڑتے ہوئے، بنایا وضو الٹا سیدھا، آ کر کے کھڑے ہو گئے نماز میں، نہ سنت کا پتہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی فرض، امام نے ادھر سلام پھیرا، ادھر یہ مسجد سے باہر، جیسے کسی جیل کے اندر، کسی کوٹری کے اندر ہمیں بند کر دیا گیا ہو۔ اب بھاگو یہاں سے، بھاگو، جلدی نکلو۔ کسی شیطان کی جگہ پر جو ہے ہم آ گئے ہوں، جلدی سے بھاگیے، ہمیں تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ہمارے اوپر تو ظلم ہو رہا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر یہ مسجد ہے، یہ مساجد، یہ اللہ رب العالمین کے گھر، شعائر اللہ ہے۔ یہاں پہ جو بندہ بھی آتا ہے، اور حدیث کے اندر یہ کہا کہ جو بھی علم سیکھنے اس ارادے سے آئے کہ میں کوئی بات سیکھوں گا یا سکھاؤں گا لوگوں کو، تو اسے کامل حج کرنے والے حاجی کے ثواب کے برابر جو ہے اسے اجر دیا جائے۔ یہ حال ہے آج امت مسلمہ کا۔ آپ اندازہ لگائیں بھائیوں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے فضائل علم سے متعلق اقوال سلف کی کچھ سنتے چلیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ العلم خیر من المال، العلم یحرسک وانت تحرس المال، والعلم حاکم والمال محکوم علیہ، والمال تنقصه النفق والعلم یسکو بالانفاق۔ علم مال سے بہتر ہے، علم مال سے بہتر ہے۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ تم مال کی حفاظت کرتے ہو، سمجھے؟ ایک انسان مال کی حفاظت کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں نے جو جمع پونجی اب تک کی ہے، جو جمع کیا ہے، جو میرا مال ہے، اس کی حفاظت میں لگ جاتا ہے کہ یہ ختم نہ ہو، کوئی لے کر کے نہ بھاگ جائے، کوئی چوری نہ کر لے۔ لیکن کیا کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور فرمایا علم حاکم ہے جبکہ مال پر حکومت کی جاتی ہے۔ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے اور بڑھتا ہے، اس میں مزید ترقی آتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں العالم افضل من الصائم القائم المجاہد۔ حضرت علی فرماتے ہیں صاحب علم روزے دار، قیام اور جہاد کرنے والے سے افضل ہے۔ کون؟ علم حاصل کرنے والا، صاحب علم۔ اسی طریقے سے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں العالم والمتعلم فی الاجر سواء، عالم اور متعلم اجر و ثواب میں یکساں ہوتے ہیں۔ ابو دردہ ہی فرماتے ہیں مثل العلماء فی الناس کمثل النجوم فی السماء یہتدی بہا، لوگوں میں اہل علم کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان میں ستارے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے رہنمائی لی جاتی ہے، جن کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ، حصول علم نفل نماز سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الناس الی العلم احوج منهم الى الطعام والشراب لان الرجل يحتاج الى الطعام والشراب في اليوم مرة او مرتين وحاجته الى العلم بعدد انفاسه۔ لوگ کھانے پینے سے زیادہ علم کے محتاج ہیں، علم کے، اس لیے کہ آدمی کو ایک دن میں کھانے پینے کی 1 یا 2 مرتبہ ہی ضرورت پیش آتی ہے، جبکہ علم کی حاجت اس کے سانسوں کی تعداد کے برابر رہتی ہے۔ علم کی حاجت ایسی حاجت ہے کہ انسان کو اس کی سانسوں کی تعداد کے برابر رہتی ہے۔ اس لیے بھائیوں ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دلائیں، اور دینی تعلیم ہی نفع مند تعلیم ہے کہ جس کے ذریعے جس کے دنیا میں بھی ثمرات ملتے ہیں، آخرت میں بھی بے پناہ فوائد حاصل ہوں گے۔ آخرت میں اجر و ثواب اور انعامات کی صورت میں جو فوائد ملنے ہیں وہ آپ نے سماعت کر لیے۔ دنیا میں جو عمومی ثمرات حاصل ہوتے ہیں وہ مختصر طور پر میں آپ کو بتاؤں یہ ہے کہ گھر میں روحانیت کا ایک زبردست ماحول بن جاتا ہے،
کہ جس کی وجہ سے شیاطین دور رہتے ہیں اور گھر ہر طرح کے برے اثرات سے محفوظ رہتا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے، اس امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھتے ہیں. ہمارے گھروں میں نہ آج تلاوت کی آواز آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں، ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ فجر کے بعد جب ہم بستی میں کسی محلے میں گزرتے تھے، گھروں سے تلاوت قرآن مجید کی جو ہے آوازیں آیا کرتی تھی. آج وہ آوازیں کہاں ختم ہو گئی، کیسے ویران ہو گئی یہ بستی بھائیوں. آج جو ہے فجر کے وقت میں گھروں سے، بعض گھروں سے ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے. میں راستے سے گزر کر آتا ہوں، بعض گھروں کی حالات یہ ہے کہ وہاں پر باقاعدہ طور پر جو پوری رات ٹی وی چلتی ہے، اور جب ادھر سے جاؤ نماز پڑھا کر کے فجر کی تو وہ بے خبر کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے کراٹے جو ہے لے کر کے مزے سے آرام سے سو رہے ہیں. وہیں سے جو ہے اس طرح کی آواز ہے. یہ حال آج ہو گیا ہے. آج جو ہے موبائل کی، ٹی ویوں کی اور گانے کی، سانگ، تمام ساری چیزوں کی گھروں سے آوازیں جو ہے آتی ہیں. لیکن جو ہے قرآن مجید کی آوازیں بالکل گم ہو چکی ہیں. اب کوئی ایسی آواز جو ہے گھروں سے نہیں آتی. آج پڑے جو ہے دن نکلنے تک 10 11 بجے تک، 8 بجے سورج نکلنے کے بعد جو ہے اٹھتے ہیں اور پھر جو جا کر کے اپنے کاموں پر لگ گئے. یہ رمضان گزرا، آپ نے پچھلا خطبہ احتساب رمضان پہ سنا کہ آپ نے یہ سماعت کیا اس میں کہ ان نیکیوں کو کیسے باقی رکھنا ہے. جو ہم نے نمازیں پڑھی، جو 11 مہینے اللہ رب العالمین کا در بھول چکے ہوتے ہیں، جو ماہ رمضان میں پہلی صفوں کے نمازی بن گئے تھے، وہ نمازی کہاں چلے گئے؟ مسجدیں ترس گئی ان کو دیکھنے کے لیے، وہ نمازی نظر نہیں آ رہے. اب وہ جو ہے 1 سال کے بعد پھر نظر آئیں گے. تو ایسی تربیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں ہم اپنی جو ہے مغفرت نہ کروا سکے، اپنے آپ کو چینج نہ کر سکے، بدل نہ سکے، ہم اپنے آپ پہ اپنے اندر تبدیلی نہ لا سکے. ایسے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں. اور ایسا ایک رمضان نہیں، 1000 رمضان اگر ہماری زندگی میں بھی آ جائے تو کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا بھائی. اسی طریقے سے بھائیوں، دینی تعلیم کے ذریعے سے دیکھیے، بنیادی تعلیم کی ابتدا ہم کہاں سے کریں؟ قرآن کریم سے کریں. قرآن کریم سے کرنے میں بچے کا ذہن چلتا ہے اور دیگر تعلیم کے لیے بہت کارگر اور مفید ثابت ہوتا ہے. عموماً دیکھا گیا ہے کہ قرآن کریم کا حافظ بچہ دیگر بچوں کی نسبت بہت ذہین اور ہوشیار ہوتا ہے. اس میں سبق جلدی یاد کرنے کی صلاحیت وافر طور پر جو ہے موجود ہوتی ہے. اس کا حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے. گھر اسی طریقے سے گھر علم اور اخلاق کا گہوارہ بن جاتا ہے. کون سے علم کے ذریعے؟ اسی علم نافع کے ذریعے سے، علم دین کے ذریعے سے علم و اخلاق کا گہوارہ گھر بن جایا کرتا ہے. کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ علم دین سے آراستہ شخص جس قدر اخلاقیات سے متصف ہوتا ہے، دوسرے نسبتاً اتنے نہیں ہوتے. دینی تعلیم کے اداروں میں علم کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی سکھایا جاتا ہے، اور یہ طرز عمل اسلاف سے ہی چلا آ رہا ہے. جیسا کہ امام سمعانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں 5000 کے قریب طلبہ شریک ہوا کرتے تھے، جن میں سے 500 طلبہ صرف اور صرف ان سے علم حدیث سیکھتے تھے، جبکہ بقیہ تمام لوگ علم کے ساتھ ساتھ ان سے اخلاقیات اور آداب بھی سیکھا کرتے تھے. اسی طریقے سے ابو بکر مطوعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس حدیث میں 12 سال تک شریک رہا، 12 سال تک شرکت کرتا رہا ہوں، اور اس دوران میں نے ان سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آداب اور اخلاقیات بھی سیکھے. اسی طریقے سے بھائیو، دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں میں بڑوں کا ادب و احترام، رشتوں کا پاس و لحاظ، حسن معاشرت کے اصول و آداب بھی بہتر طور پر پائے جاتے ہیں. انہیں کام کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ بھی معلوم ہوتا ہے. اسی طریقے سے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد سے آگاہی اور کسی بھی حق تلفی کرنے کے نقصان اور قباحت سے واقف ہونے کی وجہ سے متعلم دین کسی بھی طرح کے ظلم و زیادتی سے اجتناب کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک بہت ہی خوبصورت معاشرتی زندگی وجود میں آتی ہے. علم دین سے آراستہ شخص میں فرما برداری کا جذبہ، تابع فرمانی کی خوب پائی جاتی ہے. وہ اپنے والدین، بڑوں بزرگوں کے احترام کی، بزرگوں کے حکم کی بجا عبوری میں کوتاہی نہیں کرتا. والدین کی خدمت اس شعور کے ساتھ کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ہے اور باعث اجر و ثواب بھی ہے، کہ جس کی بنا پر وہ خوب جی بھر کے ان کی خدمت گزاری کرتا ہے. اور اسی طریقے سے بھائیو، ایک چیز اور، دینی طالب علم اپنے اساتذہ کا بہت مؤدب ہوا کرتا ہے، کیونکہ شروع سے ہی اس کو اساتذہ کا ادب اور احترام سکھایا جاتا ہے.
اس کے اندر یہ شعور پیدا کیا جاتا ہے کہ مجھے جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم و ہدایت کی روشنی کی طرف لانے والے یہی اصحاب خیر ہیں، یہی معلم ہیں، لہذا یہ سب سے زیادہ احترام اور اکرام کے لائق ہیں۔ جبکہ بدقسمتی سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے عصری تعلیم کے اداروں میں استاد کی پہلے جیسی عزت نہیں ہوا کرتی ہے۔ آج جو ہے آپ دیکھیں کہ استادوں کو بعض جو ہے مار دیتے ہیں، بعض بچے مل کر کے آپس میں پلاننگ کر کے استادوں کو مار لیا کرتے ہیں۔ یہ عصری تعلیم کے اداروں میں یہ بات جو ہے آج ہمیں ایسے دیکھنے کو اور سننے کو جو ہے مل جاتی ہے۔ اساتذہ اپنے ان طالب علموں سے، اسٹوڈنٹ سے جو ہے خوف کھائے ہوئے ہیں، خائف رہتے ہیں۔ جدید تعلیمی نظام کی ایک بڑی خرابی یہ سامنے آئی ہے کہ طلباء کی نظر میں استاد محض ایک ملازم کی حیثیت میں رہ گیا ہے، اور اس کی جانب سے ہونے والے کسی بھی تادیبی عمل کے جواب میں رد عمل کا اظہار کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اس لیے بھائیو ضرورت ہے کہ دینی تعلیم کے اداروں میں طلباء کی تربیت ہی اسی نہج پر کی جاتی ہے کہ وہ سراپا ادب بن جاتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حصول علم کے لیے بھیجا تو وہ اپنے استاد کا بہت خدمت گزار ثابت ہوا۔ ایک دن خلیفہ امام صاحب کی مجلس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ وضو فرما رہے ہیں اور ان کا بیٹا برتن ہاتھ میں لیے پانی ڈال رہا ہے۔ تو خلیفہ نے اپنے بچے کے اس کمال ادب کے باوجود بھی اس سے یہ کہنے لگے کہ تمہیں چاہیے تھا کہ ایک ہاتھ سے تم اپنے استاد کے پیروں پر پانی ڈالتے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے اسی استاد کا پیر دھوتے، ایسا چاہیے تھا۔ یہ تھا۔ اس لیے بھائیوں ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ نیا تعلیمی سال مدرسوں میں شروع ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو مدرسوں سے جوڑے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑے اور شروع ان کی ابتدا جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم سے کرے۔ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہی بچے جب پڑھیں گے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت بھی کیا کریں گے، جب یہ علم دین حاصل کریں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی اولاد کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے بھائیوں یہ نیا تعلیمی سال مدرسوں میں شروع ہو رہا ہے، اپنے ایک بچے کو جو ہے ضرور مدرسوں میں جو ہے ایڈمیشن ان کا کروائے اور ہر بچے کو قرآن کریم کی تعلیم سے جو ہے اس کی تعلیم کا آغاز کروائے۔ یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خیر کا باعث ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور علم زار سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔